الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اما بعد، اللہ کے فضل، اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج 21ویں پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا. اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے. 21ویں پارے میں سورۃ العنکبوت جاری ہے. اس کی بقیہ 25 آیات، آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 69 تک، اور اس کے علاوہ سورہ الروم پوری آج کے پارے میں شامل ہے، سورہ لقمان مکمل شامل ہے، سورہ سجدہ وہ پوری شامل ہے. اس کے علاوہ سورۃ الاحزاب کی پہلی 30 آیات بھی شامل ہیں. جہاں تک سورۃ العنکبوت کے مضامین کا یا مرکزی مضمون کا تعلق ہے تو اس کا مرکزی مضمون ہے ایمان کی آزمائش. یعنی اس میں یہ بنیادی نقطہ سمجھایا گیا ہے کہ فتح ہو یا کامیابی ہو وہ آزمائش کے بغیر نہیں ملتی. اللہ اکبر. وہ جیسے کسی شاعر نے کہا ہے کہ نہ گھبرا کثرت غم سے حصول کامیابی میں، کہ شاخ گل پہ پھول آنے سے پہلے خار آتے. تو یہ جو دنیا کی مشکلات ہیں، جو آزمائشیں ہیں، ان سے گزر کر کامیابی کا راستہ ہے، اس کے بغیر نہیں. تو 21واں پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ، کہ اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے رہیے اور نماز پڑھتے رہیے. یہ ہدایات دی گئی ہیں، نماز کا حکم ہے اور اس کی حکمت بھی بتائی گئی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ جو نماز ہے یہ تمہیں بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک لے گی. سبحان اللہ. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر. نماز کے ساتھ ایک بات فرمائی کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ سب سے بڑی چیز، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز. اب دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ تلاوت قرآن پاک سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو صرف ریڈنگ کرنا، بلکہ تلاوت سے مراد اس کو اجر و ثواب کے لیے پڑھنا بھی ہے، معانی پر تدبر اور تفکر کرنا، غور و فکر کر کے پڑھنا. اسی طرح اس کی تدریس کرنا، واعظ کرنا، مقاصد، پھر اس کے اوپر عمل کرنا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. یعنی صرف پڑھنا نہیں ہے. اس لیے کہ تلا یتلو کا معنی جو ہے وہ صرف پڑھنا نہیں ہوتا، تلاوت کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے مطلب پیچھے چلنا بھی ہوتا. والقمر اذا تلاھا قرآن کے اندر آتا ہے، جو چاند جو اس کے پیچھے آتا ہے، تو اس کا مطلب اس کا پیچھے چلنا بھی. پیچھے چلنے سے مراد اس پر عمل کرنا. گویا پڑھنے سے لے کر عمل کرنے تک، سمجھنے اور عمل کرنے تک تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. گویا قرآن کو ضابطہ بنا لیجیے اور پھر نماز پڑھتے رہیے. نماز پھر آپ کو روک لے گی برائیوں سے اور بے حیائیوں سے. اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے. دیکھیں، ہم پڑھ چکے ہیں اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے. اور والا ذکر اللہ اکبر کو سمجھ لیجیے، اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے. ذکر سے مراد وہ نہیں ہے، صرف وہ نہیں ہے جو ہم زبان سے کوئی چیز ادا کر دیں، یہ صرف یہ ذکر نہیں ہوتا. ذکر سے مراد اصل میں یاد ہے، اور یاد اصل میں دل میں ہوتی ہے. اور دل میں یاد کرنے کے لیے یہ جو زبان سے یاد کرنا ہے، یہ اس کے لیے ایک ذریعہ بنتا ہے. جب زبان سے آپ کہتے رہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، آپ پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے، دل میں اللہ کی یاد بس جاتی. جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو بھی دل میں اللہ کی یاد، نماز اس کے لیے سب سے بڑا ذریعہ اللہ کی یاد کے لیے. لہٰذا اقیم الصلاۃ لذکری، جو سمجھے کہ میں غفلت کا شکار ہوں، میں اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا ہوں، اس کو چاہیے کہ وہ اٹھ کے نماز پڑھنی شروع کرے. اور جب نماز پڑھے گا تو نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کی جو فریکوینسی ہے وہ سیٹ کر دے گا، اس کا فوکس ٹھیک ہو جائے گا. اس کے جو معاملات گڑبڑ ہوئے ہیں، اس کا جو آئینہ بصیرت دھندلا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نماز کے ذریعے سے اس کو ٹھیک کر دے گا. سبحان اللہ. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر. یوں جب اللہ کی ریممبرنس اور اللہ کی یاد ہر وقت دل میں رہے تو یہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ کی یاد اس کو مل جائے. سبحان اللہ.
واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ کو سب پتہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. سبحان اللہ. تم کس مقصد کے لیے کیا کیا کام کر رہے ہو. اگر اللہ کی یاد کے لیے کرو گے تو اللہ نے تو قانون بنایا ہوا ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا. تم اللہ کی یاد کے لیے کرو تو صحیح کچھ، اللہ کو اپنی زندگی میں اپنے دل میں بٹھانے کے لیے اللہ کی یاد کو تم کچھ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں یاد کرتا ہے. تو گویا نماز جو ہے یہ بطور علاج بھی ہے، یہ بطور پرہیز بھی ہے. یعنی آپ ایک پرہیز ہوتا ہے، ایک علاج ہوتا ہے. پرہیز کرنا ہے تو بھی نماز ہے، علاج کرنا ہے تو بھی نماز ہے. اور مدد وہ بھی نماز سے آتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ہم پڑھائے ہیں. پھر یہ کہ اس میں جو کفار معجزے کا مطالبہ ہمیشہ کرتے تھے اس کا ذکر ہے. فرمایا اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، تو معجزہ تم مانگتے ہو تو یہ بتاؤ کہ یہ قرآن جو نازل ہوا ہے یہ بطور معجزہ کافی نہیں ہے. قرآن ایک زندہ معجزہ ہے اور یہ رحمت بھی ہے، نصیحت بھی ہے. ان فی ذلک لرحمۃ وذکریٰ لقوم یؤمنون. تم یقین کر کے دیکھو اس میں کائنات کی ہر طرح کی رحمت اس کے اندر موجود ہے، ہر طرح کی نصیحت اس کے اندر موجود ہے. اس سے بڑا معجزہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. یہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ معجزہ عطا فرمایا. پھر ہجرت کی اہمیت ہے. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون. میری بندگی کرو، فوکس میری عبادت ہونی چاہیے. اس ملک میں ہو یا کسی اور ملک میں ہو، وطن چھوڑنا پڑے، زندگی بدلنی پڑے، اپنی نعمتیں چھوڑنی پڑے، اپنا وطن، ہر چیز ترک کرنی پڑے اللہ کی بندگی کے لیے، ترک کرنے کے لیے تیار ہو. میری زمین وسیع ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور لیکن جب جانا ہے کہیں اور تو پھر یہ نہیں سمجھنا کہ آپ نے ہجرت کرنی ہے تو آپ موت سے بچ جائیں گے. آپ یہاں رہیں یا وہاں رہیں، موت تو آنی آنی. سبحان اللہ. اور دوسری بات یہ کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ بھی ذہن میں نہیں لانا کہ میں اگر ہجرت کروں گا تو پتہ نہیں میرے رزق کا کیا بنے گا. اچھا بھلا کاروبار یہاں چلا ہوا تھا، یہاں نوکری تھی، یہاں مسائل تھے، جب وہاں دوسری جگہ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ وہاں بھی رزق کے دروازے کھول دے گا. سبحان اللہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی کا رزق کسی ایک جگہ باندھا نہیں ہوا. مثال کے طور پر فرمایا کہ وَکَأَیٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ. سبحان اللہ. یہ جانور جتنے پھرتے ہیں، کبھی دیکھا ہے یہ اپنا رزق ساتھ اٹھا کے پھرتے ہوں، سال کا رزق اکٹھا کر کے بیٹھے ہوں؟ ان کو بھی تو اللہ رزق دیتا ہے. اللہ تو جو جانوروں کو رزق دیتا ہے. یہ سائنسدان بتاتے ہیں کہ یہ جو ویل مچھلی ہے نا، دنیا میں پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے جانور کتنا کھاتے ہیں، کتنا کچھ، سارا ہی رزق اللہ پاک سب کو دیتا ہے اور کسی نے ذخیرہ کر کے نہیں رکھا ہوا. کہتے ہیں یہ جو ویل مچھلی ہے اس کی ایک دن کی جو خوراک ہے، ایک دن کی 28 ٹن ہے. 28 ٹن ایک دن کی خوراک. اللہ اکبر. تو وہ کو ساتھ لے کے پھرتی ہے، اس نے کوئی ذخیرہ کیا ہوا ہے. سبحان اللہ. جو اللہ 28 ٹن خوراک اس کو روزانہ دے رہا ہے، وہ ہمیں یہ تھوڑی سی یہ ٹکر کی برکی جو ہمیں چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ دینے پر قادر نہیں ہے. سبحان اللہ. ہم نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ اللہ یرزقها وإیاکم. ساری کائنات کے جانوروں کو، جانداروں کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے. لہٰذا یہ ہجرت کے معاملے میں یہ نہیں سوچنا، نہ موت کے بارے میں سوچنا ہے کہ حالات مشکلات ہوں گی، کوئی مسئلہ نہیں، یہاں بھی موت آنی وہاں بھی آنی. اور اسی طرح رزق، رازق وہی ہے ہر جگہ. ہجرت سے پہلے بھی وہی رازق ہے، ہجرت کے بعد بھی وہی رازق ہے. سبحان اللہ. مشرکین مکہ کا عقیدہ یہاں بیان ہوا ہے، اور یہ میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو سورۃ العنکبوت میں بہت وضاحت کے ساتھ، سورہ زخرف میں، سورہ مومنون میں، سورہ یونس میں، مختلف جگہ پہ اللہ نے مشرکین مکہ کا عقیدہ بیان کیا. کیا فرمایا؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. ان سے پوچھو کہ اللہ، یہ جو زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، سورج چاند کس کے کنٹرول میں ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. یہ کہیں گے اللہ ہی کرتا ہے سب کچھ. یعنی ہیں مشرک، کہتے ہیں اللہ ہی کرتا ہے. اللہ. پھر رزق کون دیتا ہے، بارش کون برساتا ہے، یہ سب کچھ کون کرتا ہے؟ یہ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. یہ کہیں گے اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. پھر الٹے کدھر پھرے جاتے ہیں؟ پتہ ہے سب کچھ اللہ کرتا ہے تو پھر عمل کرتے وقت یہ کدھر منہ، کسی کا مشرق کو، کسی کا مغرب کو، کسی کا ادھر کو، کسی کا ادھر کو، یہ جاتے کدھر ہے؟ اللہ اکبر. قل الحمدللہ. آپ کہہ دیجئے کہ ہر قسم کی تعریف اللہ کی ہے. بل اکثرہم لا یعقلون. یہ مشرک سمجھتے نہیں، ان کی مت ماری ہوتی ہے. اور یہ میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ کوئی دلیل اور کوئی عقلی بنیاد شرک کی کبھی دنیا میں ہوتی نہیں. اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا قل ہاتوا برہانکم ہاتوا برہانکم ہاتوا برہانکم. دلیل لاؤ، دلیل لاؤ. دلیل ہے ہوتی کوئی. شرک ہمیشہ بے دلیل ہوتا ہے،
اور بغیر عقل کے تقاضوں کے، عقل و فکر کے تقاضوں کے کا شرک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ فرمایا اصل زندگی آخرت کی ہے، اس کی تیاری کر لو۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب، دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا شغل میلے میں گزر ہی جانی، کسی نے اچھی گزار لی تو بھی گزر جانی ہے اور ماڑی گزری تو بھی گزر جانی ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اللہ اکبر، جو اصل زندگی ہے، حقیقی زندگی، وہ تو آخرت کی زندگی اللہ تعالیٰ وہ کر دے، وہ اچھی کر دے۔ دنیا کی زندگی کوئی بات نہیں، کوئی اس یہاں کی مشکلات یہ تو چند دن کی ہیں۔ پھر مشرکین کے عقیدے کا تناقض، ان کے عقیدے کا تضاد بتایا۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو خالص اللہ کو پکارتے ہیں۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، یہ بھی مشرکین کا یہ جو عقیدے کا تضاد ہے، یہ بھی اللہ کریم نے قرآن میں کئی دفعہ بیان کیا۔ سمندر میں پھنسے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ جو ہے وہی بچاتا ہے، اور جب باہر نکلتے ہیں تو پھر شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ویسے یہ پرانے دور کے مشرکوں کی بات ہے، آج کے دور کے مشرک تو شاید کشتی میں پھنسے ہوئے تو بھی اللہ کو نہیں پکارتے، کسی اور کو ہی پکارتے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آیت، آخری آیت جو سورہ عنکبوت کی ہے نا، یہ ایسے لگتا ہے پوری زندگی کا ضابطہ ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ آزمائشیں اور ابتلاء کے ذریعے سے کامیابی اور فتح ملتی ہے، یہ پوری صورت کا مضمون ہے۔ تو آخری آیت میں یہی مضمون بتایا گیا، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہمارے راستے میں مشقتیں اٹھاتے ہیں نا، ان کے لیے ہم راستے آسان کر دیتے ہیں، ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ لہٰذا مشقت سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اللہ کے راستے میں جو مشقت ہوتی ہے اسی میں تو اللہ تعالیٰ کے انعامات کے دروازے کھلتے ہیں۔ آگے سورہ روم ہے، سورہ روم کے اندر بھی دراصل مرکزی مضمون ہے فتح کی بشارت، بلکہ بعض مفسرین نے تو یہ لکھا ہے کہ یہ فتح مکہ کی بلکہ فتح بدر کی بشارت ہے، جو پہلی فتح اسلام کی ہے اس کی بشارت اس کے اندر۔ اصل میں ہوا یوں، روم اس کا نام، اس سورت کا نام روم اس لیے ہوا کہ الف لام میم غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے۔ ہوا یہ کہ اس وقت دنیا جو تھی بائی پولر تھی، دو بڑی طاقتیں اس وقت تھیں قریب ہی حجاز کے، ایک سلطنت روما تھی اور ایک سلطنت کسرا تھی، فارس، سلطنت فارس۔ تو فارس کے بادشاہ کو کسرا کہتے تھے اور روم کے بادشاہ کو قیصر کہتے تھے۔ تو قیصر کی سلطنت اور کسرا کی سلطنت، قیصر و کسرا کی دو سلطنتیں بہت بڑی تھیں۔ کچھ ملک جو تھے وہ کسرا کے بلاک میں تھے، جیسے ہوتا ہے پوری دنیا میں بڑی طاقتوں کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں، دنیا بائی پولر تھی۔ تو چونکہ رومی عیسائی تھے اور جو فارس کے لوگ تھے وہ مجوسی تھے، تو مسلمانوں کا جو نیچرل جھکاؤ تھا فطری، وہ عیسائیوں کی طرف تھا۔ ان کی آپس میں جنگیں ہوتی رہتی تھی، کبھی فارس جیت جاتا تھا، کبھی روم جیت جاتا تھا۔ تو ظاہر ہے مسلمانوں کا جھکاؤ فطری طور پر کوئی ایسا ان کے ساتھ کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن تو نہیں تھی، لیکن فطری جھکاؤ اس لیے تھا کہ وہ اللہ کو ماننے والے تھے۔ تو بہرحال عیسائی جو ہیں وہ سارے اپنے شرک کے باوجود وہ سامی ادیان میں سے ہیں، اور مسلمانوں کا جھکاؤ ان کی طرف تھا۔ تو جنگ ہوئی تو فارس کو فتح ملی، رومی شکست کھا گئے۔ رومی شکست کھا گئے تو مشرکین مکہ جو ہے انہوں نے بڑے ڈانگرے بجائے جناب، انہوں نے تو بہت جشن منایا کہ دیکھیں کسرا جیت گیا۔ ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھی، صرف اس لیے کہ مسلمانوں کی ہمدردیاں عیسائیوں کے ساتھ۔ لہٰذا یہ ایک آپس میں چپکلش کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ تو اس پر کہتے ہیں کہ ابو جہل کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مکالمہ ہوا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان قریب ہم بھی جیت جائیں، ان قریب رومی فتح مند ہوں گے اور جو فارس والے ہیں وہ شکست کھائیں۔ آپس میں گفتگو بڑی تو شرط لگ گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے شرط لگا لی، اس نے کتنے عرصے میں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے 5 سال کی شرط لگا لی، 5 سال کے اندر اندر جو ہے رومیوں کو پھر فتح ہو جائے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ اس موقع پر صورت نازل کی، مسلمان چونکہ تھوڑے دل گرفتہ تھے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس دل گرفتگی سے بھی نکالا، اور اپنے جو مسلمانوں کے حالات تھے مکہ کے اندر مغلوبیت تھے ان کو بھی غلبے کی بشارت دی کہ ان قریب رومی بھی جیت جائیں گے اور ان قریب اللہ آپ کو بھی فتح عطا فرمائے۔ اور ساتھ فرمایا کتنا عرصہ؟ فی بضع سنین، چند ہی سالوں میں یہ ہونے والا ہے، سارا کچھ ہو جائے گا چند سالوں میں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 5 سال کی شرط لگائی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ تم نا یہ مدت تھوڑی سی بڑھا لو،
9 سال کر. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے 9 سال کر لی, کیونکہ بضع کا جو لفظ ہے نا یہ 9 تک بولا جاتا ہے, اور قرآن نے وعدہ کیا تھا فی بضع سنین, چند سالوں میں, تو گویا 9 سالوں میں تو پکی بات ہے, اس سے پہلے ہی ہو سکتا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ چینج کر لیا, تو بہر اللہ تعالیٰ نے اس دن پھر فتح دے دی. اور وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ فرمایا اس دن پھر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو خوشیاں دے گا. یعنی صرف رومی نہیں جیتیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ بعد میں حق اور باطل کی اس جنگ میں مسلمانوں کو بھی فتح عطا کرے گا. اس لیے پھر دین کے بنیادی حقائق بتا دیے, قوانین الہی جو کائنات کے اندر جاری ساری ہیں, اور فرمایا ظاہری زندگی سے اندازہ نہ کرو. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. تم ظاہری زندگی سے فیصلے کرتے ہو, فلاں جائے جیت گیا فلاں ہار گیا, اصل تو زندگی آخرت کی ہے, وہاں فیصلے ہونے ہیں. اور وہی قانون جو یہاں دنیا میں لاگو ہے وہی انسانوں پر لاگو ہوتا ہے. دین کے بنیادی عقائد آیت نمبر 8 سے آگے دلائل الوہیت ہیں, ثبوت قیامت کے دلائل ہیں, اور پھر قیامت میں اہل ایمان اور اہل کفر الگ الگ ہو جائیں گے, اس کا تذکرہ ہے. پھر آگے پھر دلائل توحید ہیں. 6 جگہ لفظ آیت کی تکرار ہے, وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ. اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے, اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے. گویا پوری کائنات میں ارد گرد نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں. مٹی سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا, یہ بھی نشانی ہے. جوڑے بنائے باہمی سکون کے لیے, یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. زمین و آسمان تخلیق فرمایا, یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. اور زبان اور رنگ کا جو اختلاف ہے, مختلف رنگ اور مختلف زبانوں کے لوگ, یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. رات آرام کے لیے, دن رزق کا ذریعہ بنایا, یہ بھی نشانی ہے. پھر وہ بجلی دکھاتا ہے, بجلی کڑکتی ہے, چمکتی ہے, سبحان اللہ. اور کہیں خوف, کبھی تو بجلی چمکنے سے خوف لاحق ہوتا ہے, اور کبھی بجلی چمکنے سے امید جو ہے وہ بن پڑتی ہے کہ بارش ہوگی تو کھیتی ہوگی, سبحان اللہ. فرمایا کہ یہ سب کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف, یہ بھی نشانیاں ہیں. اور پھر جب بارش ہوتی ہے تو مردہ کھیتی وہ کھلکھلا اٹھتی ہے اور لہلہا اٹھتی ہے, یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف نشانی ہے. اسی طرح بغیر ستون کے آسمان بنائے ہیں, اور بغیر سہارے کے زمین بنائی ہے. تمام کائنات اسی کی فرما بردار ہے. کل لہو قانتون, ساری کی ساری کائنات اللہ کی فرما بردار ہے. اس سے بڑی نشانی اور کیا ہوگی اللہ تعالیٰ کی توحید کی. پھر مشرکین کو بتایا کہ اپنی مثال ہی دیکھ لو, مثلا من انفسکم, اپنی مثال ہی دیکھو کہ دیکھیں اللہ کی ذات اور اس کی کبریائی کا تو مخلوق کے وجود کا اور اللہ کی کبریائی کا تو آپس میں مقابلہ ہی کوئی نہیں. لیکن تم آپس میں دیکھو ایک دوسرے کے, حل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم انتم فیہ سواء. اپنے تمہارے ایک جیسے مخلوق, ایک جیسی انسان, تمہارے نوکر اور تم خود, کبھی تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے نوکر تمہارے برابر ہو جائے؟ رزق میں کوئی شخص اپنے نوکر کو اتنا رزق دیتا ہے کہ اس کے برابر ہو جائے. 10 روپے دے دے گا, 1000 روپے دے دے گا, 100 روپے دے دے گا, 5000 بھی دے دے گا. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے نوکر کو 5 کروڑ دے دے. کیوں؟ برابر نہ ہو جائے. اس کو میں دے دوں گا تو میرے برابر ہو جائے. اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے کہ تم اپنے جیسے انسانوں کو اپنے برابر نہیں آنے دیتے. کبھی خدا کی کبریائی, خالق مالک اور مدبر کائنات کا کبھی خیال کیا ہے کہ تم مخلوق میں سے حقیر مخلوق جس کی اللہ کی کبریائی کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے, اس کا وجود بھی کوئی نہیں ہے, تم اس کو شریک ٹھہراتے ہو اللہ کے ساتھ؟ اللہ اکبر. تخافونہم کخیفتکم انفسکم, آپس میں تم جو ایک دوسرے کے جو ہیں وہ یعنی اس کے امیر ہونے سے ڈرتے ہو کہ کہیں برابر نہ ہو جائے. اللہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون. اللہ تعالیٰ سمجھنے والوں کے لیے اس طرح کھول کھول کے آیتیں بیان کرتا ہے. پھر فرمایا کہ اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے, اس کی طرف فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا. یہ دین فطرت, اللہ تعالیٰ نے فطرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کی خاص فطرت بنایا ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ہر شخص جو ہے ایک خاص سٹینڈرڈ پہ پیدا ہوا ہے. وہ جو سٹینڈرڈ ہے انسانوں کا, اسی سٹینڈرڈ پہ اللہ کا دین ہے. لہٰذا یہ دین ضابطہ ہے جو انسانوں کی فطرت کے عین مطابق ہے. اور فرمایا ذالک الدین القیم, یہ سیدھا سیدھا دین یہی ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لوگ جو ہیں وہ اس بات کو نہیں جانتے. لا تبدیل لخلق اللہ, ایک یہ قانون قیامت تک کے لیے سمجھ لیجئے. لوگ کہتے ہیں پرانے زمانے میں دین یہ قابل عمل تھا, اب نیا زمانہ ہے, اب یہ معاملات ہیں, اب پھر اس کے بعد اور نیا زمانہ ہوئے گا. فرمایا لا تبدیل لخلق اللہ, اللہ نے پیدا کیا ہے اور اللہ نے فطرت بنائی ہے. فطرت نہیں بدلتی, قدیم دور کے لوگ ہوں یا جدید دور کے لوگ ہوں, لہٰذا دین وہی ہے. پھر آگے فرقہ واریت سے بچنے کا اور انسانوں کو ٹکڑے کرنے کا جو ہے فرمایا کہ اس سے بھی بچو. کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر گروہ اپنے اپنے جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر خوش ہے. من الذین فرقوا دینہم کان شیعا, فرمایا کہ یہ جو
ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا ہے اور فرقے فرقے بن جانا ہے، یہ شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، لہٰذا اس سے بھی بچو۔ پھر رزق کا بنیادی فلسفہ بتایا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو نا آپس میں جو کاروبار کر کے یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا رزق بڑھ جائے گا۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، آپس میں سودی لین دین کرتے ہو، اس طرح مال بڑھ جاتا ہے۔ فرمایا فلا یربو عند اللہ، اللہ کے ہاں کوئی نہیں بڑھتا۔ یہ تمہارے تھوڑی کبھی کسی وقت یہ فلسفہ یہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے دیکھنے میں سود آیا 1 روپیہ بڑھ گیا، صدقہ گیا تو کم ہو گیا۔ فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، گارنٹی ہے کہ بظاہر تمہیں 100 روپے میں سے 10 روپے صدقہ دے دیا تو مال کم ہوتا ہوا نظر آئے گا، گارنٹی ہے کہ کبھی صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تو جس طرح صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، سود سے کبھی مال بڑھتا نہیں ہے۔ اللہ، اس لیے کہ سورہ بقرہ میں پڑھا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ صدقات کو پالتا ہے اور اللہ سود کو مٹاتا ہے۔ جتنا مرضی سود ہو، کبھی کوئی سودی بندہ آپ کو ایک تو مخبوط الحواس نظر آئے گا سود کھانے والا، اس کے کبھی پریشانیاں ختم نہیں ہوتی۔ اللہ، جیسے قرآن نے کہا ایسے ہے جیسے اس کو یتخبطہ الشیاطین من المس، جیسے شیطان نے جو ہے نا اس کو ساتھ چھو کے اس کو مخبوط الحواس بنا دیا ہو۔ تو ایک تو مخبوط الحواس ہوتا ہے اور دوسرا کبھی بھی اس کے پوری نہیں پڑتی جو شخص سودی کاروبار کرتا ہے۔ آگے پھر فرمایا کہ جو لوگ کفر اور معصیت کرتے ہیں، لوگوں کے برے کرتوت جو ہوتے ہیں، اس کی جو نحوست ہے صرف ایک بندے پر نہیں پڑتی۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین و آسمان کا نظام بگڑ جاتا ہے لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اللہ، موسم بدل جاتے ہیں، جس دور میں بارشیں ہونی ہوتی ہیں بارشیں نہیں ہوتی، جب ہوائیں چلنی ہوتی ہیں ہوائیں نہیں چلتی، جب نہیں چلنی ہوتی ہیں ہوائیں رکنے کا نام نہیں لیتی، سارا نظام بگڑ جاتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اللہ، فساد فی الارض سارا کا سارا لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ پھر آگے آیت نمبر 46 سے 54 تک قدرت الہیہ کے مظاہر بتائیں، خوشکن ہوائیں ہیں بشارت دینے والی ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی فطرت کے مظاہر ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ایک یہ بارش سے بھری ہوئی ہوائیں اور پھر مایوسی کے بعد پھر ونس اگین ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت کے آثار دیکھو، جیسے وہ مردہ زمین سے کھیتی اگا دیتا ہے، اسی طرح باس بعد الموت ہوگا، دوبارہ وہ مردوں کو زندگی عطا کرے گا۔ پھر فرمایا کہ ذوف اور قوت کے بعد اللہ تعالیٰ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، جس طرح ایک کمزور بچہ ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو بعد میں طاقت دے دیتا ہے، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اور آخر پہ اس صورت کے آخر پہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، فاصبر ان وعد اللہ حق، آپ ڈٹے رہیں اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا وعدہ سچا ہے، آپ کو انشاءاللہ کامیابی ملنے والی۔ گویا فتح بدر کی بشارت ہے کہ آپ کو بالآخر کامیابی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ آگے سورہ لقمان ہے اور سورہ لقمان کا مرکزی موضوع، اس میں اگرچہ قیامت سے ڈرایا گیا ہے اور مناظر قیامت بھی ہیں، اس میں نصیحتیں بھی ہیں، حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحتیں بھی ہیں، اور بتایا اصل میں یہ گیا ہے، مرکزی مضمون یہ ہے کہ عقیدہ توحید ہو یا عقیدہ آخرت ہو، یہ کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دفعہ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، بلکہ دنیا کے جتنے دانا جتنے عقلاء اس سے پہلے گزرے ہیں، ہر ایک کا عقیدہ توحید بھی یہی تھا، عقیدہ آخرت بھی یہی تھا۔ لہذا لقمان ایک عقل مند اور ایک دانا کی حیثیت سے سارے لوگوں کے اندر معروف تھے کون؟ تاریخ میں ان کے بارے میں اقوال ہیں، بعض نے کہا کہ یہ یمن کے حکمران تھے، بعض نے کہا نہیں سوڈان یعنی حبشہ وغیرہ کے حکمران تھے، بعض نے کہا کہ حکمران نہیں تھے، قاضی یا یعنی مفتی تھے، بعض نے کہا داؤد علیہ السلام کے زمانے میں قاضی تھے، اور بعض نے کہا کہ کچھ بھی نہیں، کسی بڑے عہدے پر نہیں تھے، بلکہ بڑھئی یا درزی تھے، بالکل ایک نا اپنے ہاتھوں سے کام کر کے کماتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی تھی۔ حکمت کتنی تھی؟ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ وہ کام کرتے تھے، مالک نے کہا کہ وہ بکری کا گوشت بکری ذبح کی تھی، تو اس نے کہا جو بہترین 2 ٹکڑے ہیں نا وہ لے کے آؤ، تو زبان اور دل لے کے آؤ۔ پھر اس نے کہا کہ جو بدترین 2 ٹکڑے ہیں وہ لے کے آؤ، تو پھر زبان اور دل لے کے آؤ۔ اس نے کہا یہ کیا بات، بدترین بھی وہی اور بہترین بھی وہی۔ اور انہوں نے کہا کہ انسان کو بہترین بھی یہی 2 ٹکڑے بناتے ہیں اور بدترین بھی یہی 2 ٹکڑے۔ زبان اور دل بہترین ہو جائے تو انسان بہترین ہے، اور زبان اور دل بدترین ہو جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ ان فی الجسد مضغہ،
انسان کے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ لوتھڑا خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ فرمایا الا وہی القلب، وہ دل ہے۔ اور زبان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث، آپ نے پورا دین بتایا، اللہ اکبر، اس میں پورے فرائض بتائے، مستحبات بتائے، واجبات بتائے، جہاد بتایا، تبلیغ بتائی، نماز بتائی، عبادات، سب کچھ بتا کے آپ نے فرمایا الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، اس پورے دین کا بندوبست نہ میں تمہیں بتاؤں؟ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بندوبست فرمائے۔ آپ نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا، فرمایا کف علیک ھذا، اس کو قابو میں کر لو، پورے دین کا بندوبست ہو گیا۔ اللہ اکبر، حضرت معاذ حیران ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم جو باتیں کرتے ہیں اس سے بھی پکڑے جائیں گے؟ فرمایا ہاں، هل يكب الناس على مناخرهم الا حصائد السنتهم، کہ حصائد السنتهم، کہ جو چیز انسانوں کو اوندا کر کے جہنم میں پھینکے گی نا، وہ زبان کی کانٹے ہیں یہ انسان کو، لہذا یہ دو ہی چیزیں ہیں، ایک دل ہے اور ایک زبان۔ کہتے ہیں کسی نے پوچھا لقمان حکیم سے کہ آپ کو حکمت اور دانائی کہاں سے ملی، اتنے آپ دانا ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے 4 چیزوں سے ملی۔ پہلی چیز سچائی، سچ بولنے سے، دوسری امانت، دیانتداری سے، تیسری چیز لغو سے پرہیز، فضول باتوں سے پرہیز، اس سے ملی ہے، اور چوتھی بات خاموشی۔ سبحان اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صامت نجا، جو خاموش ہو گیا، جو چپ وٹ گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کی دانائی عطا فرمائے۔ حضرت لقمان کو پہلے تو اللہ تعالیٰ نے محسنین کی نشانیاں بتائی ہیں، قرآن کی حقانیت بتائی ہے، غافل کر دینے والی چیز فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ۔ دیکھیں فضول چیزوں سے پرہیز کرو گے تو حکمت ملے گی۔ لہو الحدیث کیا ہے؟ اس میں فوش لٹریچر بھی آ جاتا ہے، گانا بجانا بھی آ جاتا ہے۔ امام قرطبی کہتے ہیں جھوٹی کہانیاں بھی لغو میں شامل ہیں۔ یہ جو ڈرامے لوگ دیکھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ لغو نہیں ہے، یہ سب سے بڑا لغو تو ڈرامہ ہے۔ ڈرامہ کا مطلب کیا ہے؟ جھوٹ۔ وہ کہتے ہیں جو زیادہ نیک بنتا ہے نا آج کل، وہ کہتا ہے نہیں میں لچر چیزیں نہیں دیکھتا، میں تو صرف ڈرامہ دیکھتا ہوں۔ ڈرامے سے زیادہ بھی لچر کوئی چیز ہوتی؟ اللہ، ہر چیز جو لغو ہے، جو پرہیز ہے، جو فضول ہے، اس سے پرہیز کرنا شروع کر دو۔ تو فرمایا کہ جو بھی شخص لہو الحدیث خریدتا ہے، اور لہو الحدیث کیا ہے؟ فضول چیزیں، لفظی معنی لہو الحدیث کا ہے غافل کر دینے والی چیزیں۔ اور غافل کر دینے والی چیز کیا ہے؟ ہر چیز جو غافل کر دے۔ امام قرطبی کہتے ہیں جھوٹی کہانیاں بھی اس میں شامل ہیں، لغو میں شامل ہیں۔ اور نضر بن حارث ایک شخص تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، وہ شام گیا تھا، وہاں سے رستم اور اسفندیار کے قصے اور کہانیاں لے کے آیا تھا۔ ایک وہ کہانیوں کی محفل لگاتا تھا، اس میں کہانیاں سناتا تھا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا توڑ ہو سکے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آیت جو نازل ہوئی ہے نا، یہ نضر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی، اور کہانیاں ہی سناتا تھا۔ یا پھر اس نے ایک اور کام کیا تھا کہ اس نے گانے بجانے والیاں مغنیات رکھی ہوئی تھیں، اور جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے صحابہ کرام سے کوئی بات کرتے تھے تو یا کسی کو تبلیغ کرتے تھے، وہ بدبخت اپنی گانے بجانے کی محفل سجاتا تھا۔ تو یہ گویا اس سے مراد لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا، فوش لٹریچر، جھوٹی کہانیاں، ڈرامے، اس طرح کی ساری چیزیں اس میں۔ فرمایا جو شخص اس طرح سے کرتا ہے لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ وہ اللہ کے راستے سے غافل کرے بغیر علم، جہالت کی بنیاد پر، اور جو بھی اس طرح کرتا ہے اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے جو کچھ بھی اس طرح کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اس کے بعد وہ نصیحتیں ہیں جو لقمان نے اپنے بیٹے سے کی تھی۔ گویا کوئی شخص، کوئی والدین اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہیں تو یہ بہترین ایک نصاب ہے سورہ لقمان۔ فرمایا کہ انہوں نے کہا تھا اپنے بیٹے سے، سب سے پہلی بات کہی تھی بیٹے شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، کائنات کا سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ والدین سے حسن سلوک کرنا، والدین کافر بھی ہونا، سبحان اللہ۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ شرک کا حکم بھی دیں نا والدین، تو وہ ان کی شرک والی بات تو نہیں ماننی۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیاوی اعتبار سے حسن سلوک ان سے پھر بھی کرنا ہے، سبحان اللہ۔ پھر فرمایا کہ ایک بات یاد رکھو، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی، سبحان اللہ، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہو اور پہاڑ کی چٹان میں چھپا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ وہ بھی سامنے لے آئے۔ لہذا یہ نہیں سمجھنا کہ یہ میں نے عمل کر لیا ہے تو اب کوئی نہیں دیکھنے والا، اللہ کے سامنے ہر چیز۔ نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دیا کرو، برائی سے منع کیا کرو، صبر کا مظاہرہ عظیمت کا کام ہے، سبحان اللہ۔ کہ فرمایا کہ
وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، صبر کرنا اور ڈٹے رہنا یہ تو بہت عظیمت کے کاموں میں ہے. لوگوں کو حقیر مت سمجھو، تکبر سے منہ نہیں موڑنا. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، ایسے گال پھلا کے کسی کو ایسی بات کرنا منہ موڑ کے، یہ تکبر کی علامت ہے. کبھی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی، کوئی شخص بات کرتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ سائیڈ کر کے کبھی اس سے بات نہیں کرتے تھے، ہاں بھی بتاؤ کیا بات ہے، نہ، آپ بالکل اس کے سامنے ہوتے تھے، سیدھے اس کے سامنے پوری توجہ کر کے آپ بات سنتے تھے. گویا اس طرح سے جو کوئی شخص کہتا ہاں کہو بھائی جو کہنا ہے، اس کا مطلب ہے تکبر ہے اس شخص کے اندر. لہٰذا یہ منہ موڑ کے ولا تمش فی الارض مرحا، اسی طرح زمین میں اکڑ کر مت چلو، چال میں بھی میانہ روی، آواز میں بھی اعتدال. یہ وہ ہدایات ہیں جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو دی تھی. آگے دلائل توحید ہے، آیت نمبر 20 سے لے کر آخر تک جو ہے دلائل توحید ہے. آگے سورہ سجدہ ہے، سورہ سجدہ کے اندر بھی دلائل توحید و قیامت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے اس کو فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں عام طور پر پڑھا کرتے تھے، اس لیے کہ قیامت بھی جمعوں کو آنی ہے. امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قیامت بھی جمعے کو آنی ہے، اس میں قیامت کا ذکر ہے اور اس میں جنت جہنم کا ذکر ہے، اور اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انتخاب فرماتے تھے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ رات کو سوتے وقت سورہ ملک کے ساتھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھ کے سوتے تھے. البتہ جمعے کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے، جمعے والے دن کے ساتھ اور قیامت کے ساتھ، تو اس کا ایک تبلیغ کے ساتھ بھی تعلق ہے، تفہیم کے ساتھ بھی، اور لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف متوجہ کرنے کے ساتھ بھی. اور وہ یہ ہے کہ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ میں تقریر کرنا میں نے کی ہے تو مجھے کوئی نصیحت کرے. انہوں نے کہا ہر تقریر میں جنت اور جہنم کا ذکر ضرور ہونا چاہیے. کیوں؟ یہ دو ہی تو چیزیں جو انسان کو راہ راست پہ رکھتی ہیں، جنت کا شوق اور جہنم کا خوف. جدید دور کے صوفیوں نے پتہ کیا کر رکھا؟ وہ کہتے ہیں کہ نہ خوف سے عبادت کرنی چاہیے، جہنم کے خوف سے، عذابوں کے خوف سے بھی عبادت نہیں کرنی چاہیے، اور جنت کے شوق میں بھی، لالچ میں بھی عبادت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ عبادت کرنی چاہیے اس لیے کہ اللہ لائق عبادت ہے. یہ ویسے تو جملہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ یار گالتے ٹھیک، اللہ اکبر، لیکن یہ قرآن کے فلسفہ عبادت کے خلاف ہے. قرآن کہتا ہے یدعون ربہم خوفا و طمعا، اپنے رب کی وہ بندگی کرتے ہیں ڈرتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے. لہذا جہنم کا خوف اور جنت کا شوق یہ ایمان کی نشانی ہے، اور اس کے ذریعے سے کرنی چاہیے، اور اس کا ذکر اس کے اندر موجود ہے. فرمایا اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ اللہ کے ڈر سے، عذابوں کے خوف سے، خوفا و طمعا، وہ اپنے بستروں سے الگ رہتے ہیں، راتوں کو اٹھ کے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں سے بنائے. اور آخری آیت جو ہے سورہ سجدہ کی، اس میں دھمکی ہے کفار کو، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آپ اعراض کیجئے اور ان کو کہیے کہ انتظار کریں، ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں، گویا تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے. اس کے بعد سورہ احزاب ہے، اس کی آخر پہ اس کی 30 آیات آج کے منزل میں شامل تھیں. سورہ احزاب احکام کی صورتوں میں سے ہے، اور اس میں ہدایات بھی ہیں، احکام بھی ہیں، انفرادی اصلاح اور اجتماعی تنظیم کے لیے ایک ضابطہ ہے. احزاب، لفظ احزاب جنگ احزاب کو کہا جاتا ہے، حزب کی جمع ہے احزاب. 5 ہجری میں ایک جنگ ہوئی تھی، سارا عرب امڑ آیا تھا ایک مکے مدینے کی چھوٹی سی بستی کو تاخت و تاراج کرنے کے لیے. اس جنگ کو جنگ احزاب کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھی تھوڑے تھے، اس بڑے لشکر کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں تھی، لہٰذا خندق کھود لی تاکہ وہ ادھر نہ آ سکیں. اور خندق کھودنے میں بڑی ہمت لگی، محنت لگی، کئی مہینہ بھر محاصرہ رہا. بہت ہی ایک کٹھن دور تھا. اور یوں کہہ لیجئے کہ غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، اس کے بعد غزوہ احزاب ہوا. غزوہ بدر میں بھی وہ لوگ آئے اور آ کے انہوں نے حملہ کیا اور مسلمانوں نے اس کا مقابلہ کیا. غزوہ احد میں بھی وہ لوگ آئے، مسلمانوں نے مقابلہ کیا. غزوہ احزاب میں تو سارا عرب چونکہ اکٹھا ہو کے آ گیا. پھر دوسرا ایک کام یہ ہوا کہ عین مسلمان جس وقت اس محاصرے کے یعنی سامنے ڈٹے ہوئے تھے اور بھوکے بھی تھے اور شدید قسم کی تھکاوٹ بھی ہر طرح سے، پیچھے مسلمانوں کی بستی تھی، اس کے پیچھے یہودیوں کی بستی تھی، یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کو معاہدہ تھا. لہٰذا مسلمان اس لشکر کے ساتھ نبرد آزما ہو رہے تھے. تو اس دوران پیچھے سے خبر آئی کہ یہودیوں نے بدعہدی کا اعلان کر دیا عین محاصرے کے دوران. اب پیچھے مسلمان جو تھے، مسلمانوں کی عورتیں بچے، وہ بیچارے اکیلے تھے بستی میں، بستی بالکل غیر محفوظ تھی. وہاں صرف ایک فرد
حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے آئے تھے، اور حضرت حسان شاعر رسول، اور بالکل طبیعت شاعروں والی، کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ دل میں کوئی دلیری نہیں تھی، بہادری نہیں تھی، مقابلہ کرنے کی کوئی طاقت نہیں تھی. تو یہودیوں نے، اب یہ وہ موقع تھا کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ یہودیوں نے بدعہدی کا اعلان کر دیا، تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں کوئی بھی پریشانی ہوتی تھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے، آپ ہمیں کوئی بات ارشاد فرما دیتے تھے، ہماری پریشانی اسی وقت ختم ہو جاتی. لیکن یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ہم نے جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ یہودیوں نے بدعہدی کا اعلان کر دیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں فرمایا، آپ لیٹ گئے، آپ نے اپنی چادر مبارک اپنے چہرے مبارک کے اوپر لے لی. اللہ، صحابہ کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ تھی کہ ہمارے تو کلیجے منہ کو آنے لگے، اللہ، آنکھیں پتھرا گئیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اذ جاؤکم من فوقکم من اسفل منکم، جب وہ تمہارے اوپر سے بھی آئے نیچے سے بھی آئے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور تمہاری آنکھیں پتھرا گئیں اور تمہارے کلیجے منہ کو آنے لگے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، تمہیں گمان آنے لگے مختلف قسم کے کہ ہم کریں گے اب کیا، اب کدھر جائیں گے. اللہ، یہ اتنا مشکل موقع تھا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا ایمان اور تازہ کیا، اور مسلمانوں نے کہا اللہ کا وعدہ تو اب آئے گا. منافقین کا اس موقع پر وہ جو کردار تھا وہ بھی اللہ نے واضح کیا ہے. لیکن بنیادی جو ہدایات ہیں اس میں یہ ہے کہ تقوی، صبر، توکل علی اللہ، غیر اللہ سے بے خوفی، وحی کی پابندی، یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو طاقت عطا فرمائے گا، اور اس طاقت کے ذریعے سے آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی کامیابیاں دے گی. یہاں پہ ایک اور بات جو بڑی یونیک یہاں پہ فرمائی کہ اللہ نے کسی بندے کے، کسی مرد کے دل میں، مرد کے سینے میں دو دل نہیں رکھے. اب دو دل تو کبھی بھی نہیں ہوتے، ہوتا ہی دل ایک ہے، یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے دو دل نہیں رکھے. اصل میں یہاں پہ ایک مسئلہ سمجھایا ہے، ایک زہار کا اور ایک متبنہ کا. اسی کانٹیکسٹ میں جس طرح ایک شخص کے سینے میں دو دل نہیں ہوتے، اسی طرح کسی ایک فرد کی دو حیثیتیں نہیں ہوتی، اس کی حیثیت ایک ہوتی. زہار کہتے ہیں کہ جو شخص اپنی بیوی کو کہہ بیٹھے کہ تو میری ماں کی طرح ہے، اس کو زہار کہتے ہیں. جو بیوی ہے وہ بیوی ہے، ماں کیسے ہو سکتی ہے؟ جو ماں ہے وہ ماں ہے، وہ بیوی کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک فرد کی دو حیثیتیں. جس طرح ایک شخص کے سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک خاتون کی دو حیثیتیں نہیں ہو سکتی. اسی طرح متبنہ ہے. متبنہ اس کو کہتے ہیں جو منہ بولا لے پالک بیٹا ہوتا ہے. تو وہ بیٹا کسی اور کا ہے، ماں جایا کسی اور کا ہے، آپ نے اس کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا، وہ دونوں کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کہیں کہ اس کا بھی بیٹا ہے ہمارا بھی بیٹا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا متبنہ کے بارے میں قیامت تک کے لیے اصول بنا دیا، وہ بیٹا اپنے والدین کا ہی رہے گا. لہٰذا وراثت کے اصول، رشتہ داریوں کے اصول سارے کے سارے وہی رہیں گے جو اس کے اصل والدین کے اعتبار سے ہیں، وہ تبدیل نہیں ہوتے. اس لیے نہ تو ان کے ولدیت تبدیل ہونی چاہیے، اور نہ، ہاں فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ ہی نہ ہو کہ وہ اس کے والدین کون ہیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر یہ جیسے باقی دینی بھائی ہیں یہ بھی تمہارے دینی بھائی. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بیٹا بن گیا ہے اب وہ آپ کی بیٹیوں کا محرم بن گیا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا منہ بولے بیٹے. لہٰذا یہ احکام بھی قیامت تک کے لیے بتا دی. پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیازات ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ہر اعتبار سے مومنوں سے زیادہ حقدار ہیں ان کی اپنی جانوں سے، اور آپ کی بیویاں جو ہیں امت کی مائیں ہیں. یہ ہے وہ ازواجہ امہاتہم، یہاں سے ہمارا رشتہ قائم ہوا. جو ہم کہتے ہیں ہماری امی عائشہ، امی زینب، جو ہم امی سودا، ساری کی ساری جو امہات المومنین، مومنوں کی مائیں ہیں. اگر اہل ایمان ہیں تو ہماری مائیں ہیں. اللہ نے فرمایا وازواجہ امہاتہم، ان کی جو بیویاں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. آگے پھر یہ آیت نمبر 9 سے 27 تک غزوہ احزاب کا ذکر ہے. اور یہ جو ہم آیت بڑی مشہور آیت ہے نا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ بہترین نمونہ ہے. یہ جو بہترین نمونہ ہے یہ جہاد کے ضمن میں ہے، غزوہ احزاب کے ضمن میں ہے. یہ نمونہ وہ نہیں ہے کہ میٹھی میٹھی سنتیں لے لیں اور جو جس میں تھوڑا سا مشکل لگے وہاں آپ کہیں کہ جناب نہیں، یہ اصل میں ہے ہی جہاد کے ضمن میں. پھر وہ جہاد کا ضابطہ بتایا گیا ہے کہ اہل ایمان کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے جب جہاد کی صورت ہوتی ہے. تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار ایک بات بتاتا ہے کہ دو مواقع ایسے ہیں جب منافقین کا جو نفاق ہے نا وہ واضح ہوتا ہے، وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے. ایک مال خرچ کرتے وقت وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے، یعنی اگر کسی نے نفاق سے بچنا ہے نا تو وہ انفاق کرے، اس سے انسان نفاق سے بچتا ہے. اور انفاق فی سبیل اللہ کرتے وقت جو منافق ہوتا ہے اس کے کلے کو رگ پڑتا ہے، وہ کبھی بھی نہیں کرتا، لہذا وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے.
اور دوسرا جہاد کے موقع پر یہاں جان لگانی ہوتی ہے، وہاں پھر منافق ایکسپوز ہو جاتے ہیں. لہٰذا غزوہ احزاب کے اوپر بھی موقع پر بھی منافقین ایکسپوز ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے. اور پھر یہاں سورت کے آخر، یہ پارے کے آخر پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کے بارے میں ایک یعنی انہوں نے مشاہرہ بڑھانے کی استدعا کی. ہمارا خرچہ جو ہے وہ کم ہے تو خرچہ بڑھا دیا جائے. یہ آیت تخیر اس کو کہتے ہیں کہ کہا گیا کہ اے نبی کی بیویوں وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا، بلکہ اس کے پیچھے یا ایھا النبی قُل لِأَزْوَاجِکَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا وَزِینَتَہَا. اللہ، انہوں نے کہا ہمارا خرچہ مرچہ بڑھا دیں. اب چاہیے تو یہ تھا، ہمارے ہاں تو اصول یہی ہے کہ جن کا خرچہ نہیں ملتا. اب یہ ساری خواتین جو ہمارے یہ حقوق نسواں کی تحریکوں سے متاثر، یہ ہر وقت اسی چکر میں مردوں کے حقوق، مرد ہمارے حقوق کھا گئے، فلاں حق کھا گیا، فلاں کھا گیا. انہوں نے خرچے کی بات کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے کہ دنیا چاہیے نا تو میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں، چلی جائے، جا کے کسی امیر کبیر سے شادی کر لیں. اور اگر اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے تو پھر اس سارے معاملات کو برداشت کرے. اللہ، یہ وہ آیت تخییر ہے کہ اس پر امہات المومنین میں سے ایک نے بھی نہیں کہا کہ ہم نے جانا، سب نے کہا کہ ہمیں اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے. سبحان اللہ. اور آخری آیت جو آج کے پارے کی ہے اس میں فرمایا کہ اگر تم سے غلطی ہو جائے نا اے نبی کی بیویو، تم سے غلطی ہو جائے تو تمہاری دگنی سزا ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے. جن کو اللہ تعالیٰ مرتبہ اور مقام عطا کرتا ہے اس کی پھر ذمہ داری بھی دوہری ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.